تم بہت پریشان ہو، کسی طرح سے بھی تکلیف کم نہیں ہو رہی، پریشانی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس بیماری نے تمہارا جینا مشکل کیا ہوا ہے، لوگوں کے تانوں سے بھی پریشان ہو، گھر میں بے برکتی ہے، اپنا گھر بھی نہیں ہے، اولاد نہیں ہو رہی، اولاد کے نہ ہونے سے گھر والے بھی تانے دینے لگے ہیں اور لوگ بھی، پیسے آتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں چلتا کہاں چلے جاتے ہیں، ہر مہینے کوئی نہ کوئی نئی مشکلات کھڑی ہوتی ہے۔ اگر ان سب میں سے کچھ بھی پریشانی یا اس کے علاوہ اور کوئی بھی تکلیف ہو تو ٹھہرو، یسوع آج تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ آج یسوع کی بات سننے کے بعد تمہاری زندگی تبدیل ہو جائے گی، لیکن اگر تمہارے پاس وقت ہو تو ہی اس کی بات سننا، اگر وقت نہیں ہے تو یہیں پر چھوڑ دو، کیونکہ یسوع فرما رہے ہیں، میرے پیارے بچے میری باتوں کو غور سے سنو اور انہیں اپنے دل میں اترنے دو، تاکہ یہ تمہارے دل میں اطمینان اور سکون کو بھر دے۔ میرے بچے تمہاری لڑائیاں جلد ہی ختم ہونے والی ہیں اور اب تمہیں ہار ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں ایسا کوئی فیصلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے جو تمہیں کامیابی سے روک سکتا ہے۔ میرے بچے یہ آزمائش کا وقت ہے، لیکن جان لو کہ میں تمہیں شکل دے رہا ہوں، جیسے کہ کمہار ایک مٹی کے برتن کو شکل دیتا ہے۔ میں آج تمہیں نیا بنا رہا ہوں، میرا ہاتھ تمہارے اوپر ہے اور تمہیں پیار سے بدل رہا ہے، ہمیشہ تمہاری بھلائی کے لیے۔ میرے بچے تم میرے ہاتھوں کو محسوس کرو، میرے لمس کو محسوس کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس اونچائی کے لیے تیار ہو جاؤ جو میں تمہارے لیے تیار کر رہا ہوں۔ اپنے کردار کو مضبوط کرو، اپنی خواہش کی طاقت کو مضبوط کرو، تاکہ تم اس جگہ پر جس جگہ میں تمہیں بٹھانا چاہتا ہوں وہاں چمک سکو۔ دیکھو میرے بچے، تم اپنی اور اپنے خاندان کی حفاظت کی فکر بالکل مت کرو، کیونکہ وہ سب میری حفاظت میں ہے۔ ہر روز میرے پاس آیا کرو اور مجھ سے باتیں کیا کرو، اور اگر تمہارے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو آ کر میرے پاس بیٹھ جایا کرو اور ان خوبصورت لمحات کا لطف لیا کرو۔ فکر یا ڈر کو تمہارا سکون چرانے مت دو، کیونکہ جب تم سکون میں ہوتے ہو تو زیادہ اعتماد کے ساتھ تم میرے پاس آتے ہو، مایوسی دور ہو جاتی ہے اور اضطراب جو تمہیں کھا رہا ہوتا ہے وہ بھی غائب ہو جاتا ہے۔ میرے پاس آنے سے تمہارے اندر ایک ایسی طاقت پیدا ہوگی جو کبھی کم نہیں ہوگی۔ میں تمہارے ہر احساس کا خیال رکھتا ہوں، اور خاص کر خطروں کے لمحات میں جب تم دعا کرتے ہو تو میں تمہاری باتوں پر دھیان دیتا ہوں۔ میرے بچے تم مایوس ہو کر آئے ہو اور گھٹنوں پر گر گئے ہو، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں نے مدد کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا ہوا ہے، وہ بوجھ جو تمہیں بہت بھاری لگ رہا تھا، میرے بچے تم محسوس کرو، اب وہ بوجھ میں نے لے لیا ہے۔ میرے بچے میں نے وعدہ کیا تھا نا تم سے کہ میں تمہارا بوجھ اٹھا لوں گا، تم میرے پاس آئے اور میں نے تمہارا بوجھ اٹھا لیا ہے، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ بے شک تمہیں طاقت ملی اور تم نے اپنا سفر جاری رکھا ہے۔ میرے بچے جب اداسی نے تمہیں تکلیف دینے کی کوشش کی تو تم میرے پاس آئے، میرے حضور آئے، آنسو اور تکلیف کے ساتھ۔ میں جو مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہوں کہ میرے بچوں کے دل میں کیا ہے، میں نے بنا لفظوں کو سنے ہی تمہاری روح میں ہوتی ہوئی اتھل پتھل کو محسوس کر لیا ہے اور تمہاری روح میں خوشی کو بحال کر دیا ہے۔ میرے بچے تم بہت بہادر ہو، تم نے ہر طرح کی مشکل کا سامنا کیا ہے اور اب تم پھر سے میرے حضور میں کھڑے ہو۔ آج کچھ بھی مانگنا چاہتے ہو تو مانگ لو، تمہیں سب کچھ دیا جائے گا۔ میرے بچے تمہارے اندر سے پاک اور تازگی دینے والے پانی کا چشمہ بہتا ہے، جو کچھ تم مانگو گے تم کو دیا جائے گا۔ اٹھو، مضبوط ہو جاؤ، ایمان اور بھروسے کے ساتھ آگے بڑھو، کیونکہ تمہارے پیروں کے نیچے زمین کانپے گی، اور جو تمہارے خلاف جانے کی کوشش کریں گے ان کو میں اپنا زور بازو دکھاؤں گا۔ میں تمہارے اوپر اپنی رحمت برساتا ہوں۔ آج تمہاری مایوسی اور پریشانیاں سب ختم ہو جائیں گی۔ اگر تمہیں حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے تو وہ حوصلہ میں تمہیں دوں گا۔ میرے بچے تم فکر مت کرو، میں تمہارا حوصلہ بڑھاؤں گا۔ جب بھی تم تھکن محسوس کرو، جب بھی تم اپنے اوپر بوجھ محسوس کرو، تم میرے پاس ضرور آنا، میں تمہیں اپنی آغوش میں بھر لوں گا جو تمہیں آرام دے گی۔ میرے بچے آنکھیں بند کرو اور تصور کرو کہ تم میری گود میں ہو، میری آغوش میں ہو، سب خطروں، سب پریشانی، سب دکھوں سے دور اس ہلکی ٹھنڈی ہوا کو محسوس کرو، اس سکون کو محسوس کرو، اس اطمینان کو محسوس کرو جو میں تمہیں دے رہا ہوں۔ اس وقت اپنی خواہشوں کو شانت کر دو
تو تمہارے دل کی ویرانی شادابی میں بدل جائے گی۔ میرے بچے، میری آواز سن کر مایوسیاں کانپ جاتی ہیں۔ میں تمہارے اندر سے ساری مایوسی ختم کر رہا ہوں۔ تمہارے اندر شفا یابی کا تیل تمہارے جسم، تمہارے دل اور تمہاری روح میں بحالی کا کام کر رہا ہے۔ ہر روز جب تم میری سنو گے تو تم کچھ نیا محسوس کرو گے، ایک نیا احساس، اور پوری خوشی کے ساتھ تم ہمیشہ بھرے رہو گے۔ خوشی تمہارے اندر سے جیتے جاگتے ندی کے پانی کی طرح بہا کرے گی۔ میرے بچے، اس دنیا میں کوئی بھی چیز تمہیں خوشی اور سکون نہیں دے سکتی جسے تم ڈھونڈ رہے ہو سوائے میرے۔ مجھ پر بھروسہ کرو، مجھ پر ایمان رکھو، اور اپنی روح اور زندگی کو ان لوگوں کے حوالے مت کرو جو جھوٹی خوشی کا دعویٰ کرتے ہیں، جو جھوٹی خوشی کا وعدہ کرتے ہیں۔ ایسی غلطیوں کو مت دہراؤ جیسے تم نے غلط جگہ پر محبت اور مقصد کو پانے کے لیے کوشش کی۔ ہو سکتا ہے کہ تم پہلے کامیاب بھی ہو گئے ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اب ناکام ہو۔ تمہارے پاس موقع ہے کہ تم پھر سے اٹھو، اور یہ موقع میں تمہیں دے رہا ہوں کہ تم ایک نئی شروعات کرو۔ میرے بچے، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اے میری بچی، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ وفادار ہوں۔ میں کبھی بھی تمہیں اپنا پیار دینے سے منع نہیں کر سکتا، کیونکہ تم نے اپنا دل مجھے دے دیا ہے تاکہ میں اسے دھو کر صاف کر دوں، تاکہ میں اسے نیا بنا دوں۔ تم میرا حکم ماننا چاہتے ہو، اس لیے تم نے اپنا دل مجھے میرے حضور میں پیش کر دیا ہے۔ میرے بچے، میں تمہاری ساری ضرورتوں کو پورا کروں گا، ڈرو مت۔ میرے بچے، میں تمہیں تمہارے سارے قرض سے نجات دلاؤں گا۔ میں تمہیں بری عادتوں سے بچائے رکھوں گا۔ تمہارے راستے میں آنے والے ہر جھوٹے دوست کے شر سے تمہیں محفوظ رکھوں گا۔ میرے بچے، کیا تمہیں مجھ پر شک ہے؟ ٹھہرو، پہلے وعدہ کرو کہ تم مجھ پر شک نہیں کرو گے، اور مجھے یقین دلاؤ کہ میری جگہ کسی کو نہیں دو گے، کسی بت کو نہیں دو گے، اور کسی اور ہستی کو نہیں دو گے۔ ہر دن تم مجھ سے محبت کرو، اور مجھ سے محبت کا مطلب تو میرے بچے تم جانتے ہو نا کیا ہے؟ بتاؤ کیا ہے؟ چلو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تمہارے آس پاس کے لوگ، ان سے محبت، سمجھو مجھ سے محبت ہے۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھو گے تو سمجھو تم نے میرا خیال رکھا ہے۔ یہی کرنا ہے تمہیں، اور پھر میرے بچے دیکھنا، تم اس خوشی کو محسوس کرو گے جو تمہارے اوپر برسے گی۔ میرے بچے، میں تمہیں ایمان کے ساتھ میری باتیں سنتے دیکھ کر اور تمہیں خوش ہوتے دیکھ کر بہت خوش ہوں۔ میرے بچے، کیا تمہیں پتہ ہے میں ہر روز تمہارا انتظار کرتا ہوں، اس لیے تم روز میرے پاس آیا کرو۔ تم مسح کیے گئے ہو، اور تمہارا اٹوٹ ایمان تمہیں صحیح جگہ پر لے آیا ہے۔ اپنی آنکھوں کو میرے حکموں پر لگا دو میرے بچے، اور میری باتیں اپنے وجود میں بھر لو۔ میں جانتا ہوں تم نے کئی آزمائشوں کا سامنا کیا ہے، لیکن میں اب یہاں موجود ہوں تمہیں اپنی برکتوں اور رحمتوں میں لپیٹنے کے لیے۔ میرے بچے، جو یہ الفاظ تم سن رہے ہو، یہ الفاظ زندگی ہیں، اور اسی لیے میں تم سے محبت کا اظہار کرتا ہوں، اور تمہاری ہر جیت میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تمہارا ہاتھ تھام رہا ہوں۔ میں تمہیں پورے کا پورا بدل رہا ہوں۔ میری بچی، سر سے پاؤں تک میں تمہیں اپنی روح میں لپیٹ رہا ہوں۔ اب سے تم گمراہی کے راستے پر نہیں چلو گی، اور نہ ہی گناہ کرنے کی خواہش کرو گی۔ میں تمہیں ان عادتوں کو چھوڑنے کی طاقت دے رہا ہوں جو تمہیں میرے حکموں پر عمل کرنے سے روکتی ہیں۔ اب تم اچھے، صاف، پاک اور انصاف والے خیالات ہی سوچو گے، اور اس کے مطابق ہی زندگی گزارو گے۔ میرے بچے، اب تم ایسی چیزوں میں نہیں پڑو گے جو تمہاری دماغی حالت کو ناپاک کرتی ہیں اور تمہارے دل کو کمزور بناتی ہیں، کیونکہ میں تمہیں ایک نئی طاقت دے رہا ہوں۔ آج سے تم اس بات کے لیے روز حیران ہوا کرو گی کہ تم کتنا بدل چکی ہو۔ تمہارے آس پاس کے لوگ بھی تمہیں عزت دیں گے، اور تمہاری ساری غلطیاں بھلا دی جائیں گی۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم شک نہیں کرو گے، اور مجھے یقین دلاؤ کہ تم میری جگہ پر کسی کو نہیں رکھو گے۔ ایک بار پھر سے اپنے پیار کا اظہار مجھ سے کرو، کیونکہ میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں۔ بار بار دہرایا کرو کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو اور کسی قسم کا شک نہیں کرتے، اور پھر خوشیوں کی بارش کو محسوس کیا کرو جو میں تمہارے اوپر کروں گا۔ یہ فضل میں تمہاری روح کو دے رہا ہوں، جس سے نئے دروازے کھلیں گے، برکتیں، رحمتیں برس جائیں گی، روزگار کے دروازے کھل جائیں گے جو تمہارے اور تمہارے خاندان کے لیے خوشحالی اور رزق کی فراوانی لائیں گے۔ آج میں تمہارے لیے، تمہارے خوشحال مستقبل کے لیے ایک نیا راستہ کھول رہا ہوں، جس میں کسی قسم کا ڈر، لالچ یا
کوئی بھی اور منفی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے تم غلط راستے پر چلے گئے تھے۔ بس اب تم ایک پرسکون زندگی کا تصور کرو جہاں سکون اور اطمینان نے تمہیں گھیرا ہوا ہے۔ ہاں، اب یہاں تمہیں کوئی ہراساں یا پریشان نہیں کر سکتا۔ میری قربانی کی طاقت نے تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے انعام ہے جو میرے محبت بھرے پیغام کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور میری پیروی میں چلنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ وہ ہر روز میرے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں تاکہ میری برکت حاصل کر سکیں۔ تم جانتے ہو نا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، اور اس وقت میں تمہارے ایمان کو مضبوط ہوتے دیکھ رہا ہوں، بھلے ہی تمہیں میرے سب جواب دکھائی نہیں دے رہے۔ تم میرے بچے ہو، تم نے اپنی زندگی میں ہر طرح کا درد سہا ہے، لیکن تم پھر بھی مضبوط رہے، اور آج جہاں میرے سامنے حاضر ہو، تم اپنی زندگی میں میرے نام کی بڑائی کر رہے ہو۔ میرے بچے، میں تمہارے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہوں۔ جب بھی تم لڑکھڑاؤ گے میں تمہیں تھام لوں گا، اور میں تمہیں طاقت دوں گا کہ تم سب کچھ برداشت کر سکو۔ میں تمہیں کوئی بھی تکلیف ایسی نہیں دوں گا جسے تم برداشت نہ کر سکو۔ اگر میں تمہیں کسی مشکل میں ڈالتا ہوں تو اس مشکل کا راستہ بھی میں تمہیں بتاتا ہوں، اور میں تمہاری پوری مدد کروں گا تاکہ تمہیں تمہارا کھویا ہوا راستہ مل جائے۔ تم میرے ان سب لفظوں کو اپنے دل میں اترنے دو۔ اگر تم لڑکھڑائے تو میں تمہیں ٹھکراؤں گا نہیں، بلکہ میں تمہیں قبول کروں گا، اور نہ ہی میں تمہیں تمہاری غلطیوں کو دیکھ کر ٹھکراؤں گا۔ مجھے پتا ہے تم ہمیشہ کے لیے گناہ میں نہیں رہنا چاہتے، اسی لیے تم نے دل میں گناہوں کا اقرار کیا اور اپنے گناہ سے منہ موڑ لیا ہے۔ میں تمہارے اندر ایک الہی عزم قائم کروں گا، بالکل ان رسولوں کی طرح جنہوں نے میری عزت کی۔ میں جانتا ہوں کہ تم اپنی روح میں میری موجودگی کو محسوس کر رہے ہو، تو جان لو میں بھی تمہاری زندگی میں کچھ حیرت انگیز کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہوں۔ میرے بچے، تم میرے لیے ہمیشہ قیمتی ہو، اور میں نے تمہیں قوت دی ہے۔ یہ قوت میں نے تمہیں دکھاوے کے لیے نہیں دی، کیونکہ جو اپنے آپ کو اونچا کرتے ہیں ان کو نیچا کیا جائے گا۔ میرے بچے، تم جو میری باتیں سن رہے ہو، تم الگ ہو۔ میں تمہیں اٹھنے اور اونچا کرنے کے لیے بلا رہا ہوں۔ یہاں آؤ میرے پاس، میرا ہاتھ پکڑو اور چلو، ہم ایک ساتھ معجزوں کی ایک نئی دنیا میں چلتے ہیں۔ میرے بچے، کیا تم مانتے ہو کہ میرے معجزے ختم نہیں ہوئے ہیں؟ کیا تم مانتے ہو کہ میرا کلام پاورفل ہے اور زندہ ہے؟ میرے بچے، اس وقت میرا پاک روح تمہیں بھر رہا ہے اور تمہیں گھیرے ہوئے ہے۔ تم شاید خود کو حیرت میں پا سکتے ہو، لیکن ڈرنا بند کرو اور فکر کرنا بھی بند کر دو، کیونکہ میرے بچے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بھلے ہی تمہیں یا تمہارے خاندان کو میرا کوئی معجزہ ناممکن لگے، لیکن یہ ہوگا، یہ تمہارے سامنے ہوگا، اور تم مانو گے کہ میں تمہارا خداوند ہوں۔ میرے بچے، تمہیں وہ سب ملنے والا ہے جو تم نے مانگا۔ آج جو تم نے مانگا ہے اس سے بہتر میں تمہیں دینے والا ہوں۔ میرے بچے، میں تمہیں اپنے شاگردوں کی طرح بنانا چاہتا ہوں، جنہوں نے میرے حکموں پر عمل کیا، میرے ساتھ تکلیفیں برداشت کی اور میرے کلام کے مطابق زندگی گزاری۔ تم بھی بالکل ان کی طرح ہو سکتے ہو۔ تم بیماروں کو ٹھیک کر سکتے ہو، تم بادلوں کو جمع کر سکتے ہو اور اپنی ضرورت کے مطابق بارش لا سکتے ہو۔ یہ ساری طاقت میں تمہیں دیتا ہوں۔ میرا پیار تمہیں بھر دے گا، میرا پیار تمہاری حفاظت کرے گا، اور آج میری محبت تمہاری زندگی کو حیرت انگیز طریقے سے بدل دے گی۔ تمہیں کسی بھی قسم کے معجزے کی ضرورت ہے تو آج وہ ہو جائے گا۔ میرے بچے، تم ایمان کے راستے پر ہو، ایک ایسی دنیا میں جہاں مستقبل خواہش سے بنتا ہے۔ جس چیز کو تم دیکھ بھی نہیں سکتے وہ چیز میری مرضی اور قدرت سے ہو جاتی ہے۔ میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں، اور جو پہلے مشکل لگ رہا تھا وہ سب کچھ اب تمہاری پہنچ میں ہے۔ میرے بچے، اب تم ایک سچے فتح مند کی طرح سوچنا شروع کر دو۔ میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں جن کا ایمان سچا ہے، جو بس اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ اپنی لڑائیوں کو ایمانداری کے ساتھ جیتنے کی خواہش رکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو میرے حکموں کے نام پر لگا دیتے ہیں۔ میں تمہاری زندگی میں ایک ایسا معجزہ کرنے والا ہوں جو تمہیں حیران بلکہ حیرت میں ڈال دے گا۔ صبر کرو، کیونکہ یہ آزمائش تمہیں علم اور طاقت دینے کے لیے تیار کر رہی ہے۔ جب وقت آئے گا تو تم اسے پہچان لو گے۔ اچھا، تم دونوں میاں بیوی کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اولاد نہیں اس لیے؟ تم بھول گئے ہو کیا میرے معجزے؟ بتاؤ مجھے، تمہیں سارا یاد نہیں ہے؟ کیا تمہیں ہنّا یاد نہیں ہے؟ اگر یاد نہیں تو یاد کرو کہ میں نے کیسے ان کے رحم کو بھر دیا تھا۔ تم دونوں میرے حضور آیا کرو
اور سب کو معاف کرنا مت بھولنا۔ تم دونوں میرے حضور باقاعدگی سے آیا کرو، اور ہاں یہ یاد رکھنا، سب کو معاف کرنا مت بھولنا۔ جتنے لوگوں نے تمہارا دل دکھایا ہے ان سب کو معاف کر کے آنا، اور میں جلد تمہاری خواہش پوری کرنے والا ہوں۔ میری بچی میں ہی ہوں جو بانجھ کا گھر بساتا ہے اور اسے بچوں والی بنا کر دل شاد کرتا ہے۔ میرے بچے، تمہاری بیوی تمہارا خود کا ہی جسم ہے، تم اپنے ہی جسم کو تکلیف کیسے دے سکتے ہو؟ اسے میرے نام سے تسلی دیا کرو، پھر دیکھنا میں تم دونوں کو کیسے سرفراز کرتا ہوں۔ میرے بچے، میری عظمت اور طاقت کو کبھی نہیں بھولنا۔ میرے بچے، جب بھی تم پر مشکل آئے گی میں تمہیں اپنے پروں میں چھپا لوں گا۔ تم آ جاؤ، میرے کندھے پر آرام کرو اور اپنی ساری پریشانیاں مجھے دے دو۔ میری رحمت اور کرم کی کوئی حد نہیں ہے، میں تمہیں گہرائی سے پیار کرتا ہوں، اور اس وقت تمہاری مدد کرنے کے لیے یہاں تمہارے پاس موجود ہوں اور تمہاری سن رہا ہوں۔ تم میرے بچے ہو، تم نے اپنا دل آج میرے سامنے کھولا ہے اور اپنی روح مجھے دکھا دی ہے، اور تم مجھ سے پوری قوت کے ساتھ محبت کرتے ہو، اس لیے میں بہت خوش ہوں۔ اس لیے تمہارے پاس پورا حق ہے کہ تم جب چاہو میرے پاس آ سکتے ہو، اور پورے اعتماد اور بھروسے کے ساتھ مجھ سے بات کیا کرو۔ کھلے طور پر ہر طرح سے ہر قسم کی بات مجھ سے کیا کرو، بلکہ اسی طرح جس طرح تم اپنے کسی دوست سے بات کرتے ہو۔ میرے بچے، آج میں تمہاری ساری بیماری دور کرنے والا ہوں۔ میری بچی، آج میں تمہاری ساری بیماری دور کرنے والا ہوں۔ وہ بیماری چاہے کوئی بھی ہو، کیسی بھی ہو، یاد رکھنا کہ بیماری تو بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ میں تمہارا بنانے والا ہوں، میں تمہیں پھر سے زندہ کر سکتا ہوں۔ سوچو، میں جو مردے زندہ کرتا ہوں تو کیا تم کو شفا نہیں دے سکتا؟ تم لازر کو بھول گئے ہو کیا؟ یا اس 12 برس کی بیمار عورت کو؟ یا اس اندھے آدمی کو جو پانی میں نہیں جا سکتا تھا؟ اگر تمہیں وہ سب کچھ بھول چکا ہے تو اے میرے بچے اور اے میری بچی، اپنے آس پاس نظر دوڑاؤ تو میں تمہارے آس پاس کام کرتا ہوا تمہیں دکھ جاؤں گا۔ مجھے تمہارے ایمان کی مضبوطی چاہیے، مجھے تمہارا بھروسہ چاہیے۔ اگر بھروسہ ہے تو اپنی بیماری والی جگہ پر پورے ایمان کے ساتھ ہاتھ رکھو، میں تمہیں شفا دینے والا ہوں۔ اور ہاں، تم شفا پا رہے ہو، ہاں تم صحت یاب ہو رہے ہو، تمہارے جسم سے بیماری نکلتی جا رہی ہے، تمہارا درد غائب ہوتا جا رہا ہے۔ میرے ہاتھ تمہیں چھو رہے ہیں، تمہیں آرام دے رہے ہیں۔ ان ہاتھوں سے تمہارے لیے شفا نکل رہی ہے، اور یہ شفا تمہارے جسم میں منتقل ہو رہی ہے۔ سارے بندھن ٹوٹ رہے ہیں، شیطانی طاقتیں نیست و نابود ہو رہی ہیں۔ میں تمہیں جسمانی اور روحانی طور پر نیا بنا رہا ہوں، میں تمہیں چھو رہا ہوں، میں تمہیں پاک کر رہا ہوں، میں تمہیں صاف کر رہا ہوں، میں تمہیں اپنے لہو سے دھو رہا ہوں۔ میں تمہارے پاس ہوں میرے بچے، مت ڈر، میں تیرے پاس ہوں، فکر مت کر، میں تیرے پاس ہوں، میں تیرے ساتھ ہی چلوں گا، میں تیرے اٹھنے سے پہلے تیرا انتظام کروں گا، میں تیرے رزق میں فراوانی عطا کروں گا۔ تو مجھے مت بھولنا، تو روز میرے پاس آنا۔ ہاں، میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔